سب سے پہلا جو نقصان ہے کو ایجوکیشن کا وہ کیا ہے؟ وہ غیر محرم سے بات چیت کرنے میں جو انسان کے اندر فطری طور پر ایک جھجک رکھی گئی ہے، حیا رکھی گئی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جو غیر محرم سے بات چیت کرنے میں ایک جھجک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ انسان نے اللہ کو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن بچوں میں، لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ نعمت باقی رہتی ہے، وہ گناہ سے بچے رہتے ہیں۔ یہ گناہوں سے حفاظت کا ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیا ہوا ہے۔ بے محابہ بات چیت کرنا، یہ تو بے حیا لوگوں کا کام ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کا کام تو نہیں ہے۔ اب وہ اس کو نام دے دیتے ہیں جی کہ اس سے انسان کے اندر کیا سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ بلٹ ہوتا ہے، وہ اس کو برائی سمجھتے ہیں۔ بھائی ہم اللہ کی نظر سے دیکھیں، شریعت کی نظر سے دیکھیں کہ خوبصورت جملے سے وہ ہمارے اندر گناہ کا بیج ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جب یہ ایک دوسرے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے تو کانفیڈنس بلٹ، سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بلٹ ہوگا، اعتماد انسان کے اندر آئے گا۔ کیا صحابہ اور صحابیات نے اعتماد والی زندگی نہیں گزاری؟ کہ آج سے پہلے امت میں اعتماد والے لوگ نہیں گزرے؟ صحابہ کا اعتماد اور صحابیات کا اعتماد اور توکل اللہ کے اوپر اور دنیا کے معاملات، ہم تو اس کو قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو خوبصورت جملوں سے ہمارے اندر سے اس چیز کو ختم کر کے بے حیائی کی طرف بڑھایا جا رہا ہے۔ ہوم ورک کے نام پر دنیا جہان کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ صرف تعلیم کی گفتگو تک محدود رہتے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات، جب یہ حجاب اترتے ہیں، جھجک ختم ہوتی ہے، تو ہوم ورک کے نام پر ہونے والی گفتگو یہ نجی زندگی تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد گناہوں کے اوپر مسئلہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر فیشن پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بہت خوبصورت نظر آؤں، میرا حسن و جمال نکھرے نظر آئے، اپنے حسن کی زکوٰۃ بھی وہ نکالتی ہے اور چاہتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ پھر آواز کے اندر بھی لوچ اور نرمی اس قسم کی چیزیں پیدا کرتی ہے، اور لڑکے بھی توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کیا ہو جاتا ہے؟ تعلیم سے معاملہ نکل کر تصویر کے اوپر چلا جاتا ہے، تعلیم پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس جھجک نے جب تک ہمیں روکا ہوا تھا، ہم رکے رہے، جب یہ جھجک ختم ہوئی تو پھر آگے گناہوں کے راستے ہموار ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے، گناہوں کی نفرت کے بجائے گناہوں کی حسرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جہاں بھی مخلوط تعلیم ہے، آپ جدھر مرضی جیسا مرضی سروے کروا لیجئے، ناجائز تعلقات کی دن رات رپورٹیں آتی ہیں اور بے حساب آتی ہیں۔ اور فرنگی ماحول میں انگریزوں کے ہاں کئی والدین نے بتایا کہ وہاں رہتے ہیں تو تیسری، چوتھی یا پانچویں کلاس سے ہی اس قسم کے معاملات کی اور مرد عورت کے میل جول کی باتیں بچوں کو سکھانی شروع کر دی جاتی ہیں کہ ابتدا سے ہی حیا کو ختم کر دیں۔ حیا ہمارے ہاں ایک صفت ہے، کوالٹی ہے، اور ان کے ہاں بے حیائی ایک کوالٹی ہے۔ حیا کو وہ ایک بیماری سمجھتے ہیں۔ جب وہ بٹھاتے ہیں نا بچوں کو، تو اس طریقے سے بٹھاتے ہیں کہ ہر لڑکی کے دونوں طرف لڑکا اور ہر لڑکے کے دونوں طرف لڑکی ہو۔ اور اگر یہ باقاعدہ وہاں ہوتا ہے، اگر وہ کسی لڑکی کو دیکھیں یا کسی لڑکے کو دیکھیں کہ وہ مخالف جنس سے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کر رہی ہے، اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس کا علاج کرو بھائی۔ یہ باقاعدہ وہاں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بے حیائی پھیلانے کے وہاں اور کئی کام ہیں۔ اب فائن آرٹس کے نام کے اوپر وہاں کیا ہوتا ہے انگریز کے ماحول میں کہ ایک رپورٹ یہ آئی کہ بچوں کو کہا کہ سب نے تصویر بنانی ہے، کل تیار ہو کر آئیں، سب نے تصویر بنانی ہے۔ اب تصویر بنانے کے لیے سارے جو مٹیریل تھے ضروری وہ دے دیے گئے، چیزیں پکڑا دی گئیں۔ اب تصویر کون سی بنانی ہے؟ ایک عورت کو بغیر لباس کے ایک خاص پوز میں لٹا دیا گیا اور 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا کہ ایک ایک چیز کی پورے جسم کی سر سے پاؤں تک تصویر بناؤ اور وضاحت کے ساتھ بناؤ۔ یعنی بے حیائی اندر گاڑ دینا اور حیا کا کوئی مادہ اگر ہے تو اس کو نکال دینا، اس کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اور ان کے ماحول میں ایک چیز اور بھی ہے
کہ شرم و حیا کو ختم کرنے کے لیے یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو دور دراز علاقوں میں یونیورسٹیاں بنا کے وہاں بھیجتے ہیں کہ یہ ہاسٹل میں رہیں، ماں باپ سے دور، اپنوں سے دور، بڑوں سے دور، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ ان کے ماحول کے اندر عورت کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عورتیں بسوں کی مانند ہیں، ایک پر سوار نہ ہو سکو تو دوسرے پر ہو جاؤ، ایک اگر مس ہو گئی کوئی بات نہیں، دوسری آ جائے گی۔ یا وہ یہ کہتے ہیں اگر تمہیں بازار سے تازہ دودھ مل جاتا ہے تو گھر میں گائیں پالنے کی کیا ضرورت۔ فرنگی ماحول میں ایک اور معاملہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ زنا بالجبر، اس کے نوجوان بہت زیادہ شائق ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں ہر وقت ہر جگہ گناہ کرنے کے لیے ساری چیزیں میسر ہیں، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اب ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے کہ کہیں زبردستی کریں، عورت نہ کرے اور ہم اپنی خواہش کو پورا کریں، ورنہ ہر جگہ ہر عورت ہی تیار ہے تو ہمارا وہ ذائقہ ختم ہو گیا۔ مطلب کوئی انتہا ہے بے حیائی کی، اس کو کہاں اور کتنا بیان کروں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھئی ایک کلمہ جو ہے نا ہم سب پڑھ لیں، بھئی ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی اور ہم حیا پر الحمدللہ خوش ہیں۔ تو جو لوگ حیا کی زندگی اور تعلیمات پر خوش ہیں وہ پھر سب یہ ساتھ پڑھ لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ اتنے واقعات ہیں، میں سنانا نہیں چاہتا ہوں۔ جو ٹیوشن سینٹر، یہ ٹیوشن سینٹر کم ٹینشن سینٹر آج کل زیادہ بن جاتے ہیں، یا گھر میں والدین اپنے بچوں کے لیے کسی غیر محرم کو پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں، اور پھر آگے سے جو حالات سامنے آ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔